محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے۔ اس نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کلمہ سب سے زیادہ وزندار کلمہ ہے، سب سے بڑا بول ہے، یہ سب سے بڑا بول ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دنیا کی بھی راحت، عزت، عافیت، برکت کے حصول کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے بغیر مانگے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اپنے اس کلمے پر محنت کر کے کلمے کی حقیقت کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ہر بول کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہر بول کی کوئی حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کی کوئی اصل ہوتی ہے۔ اس کلمے کی بھی حقیقت اس کی اصل ہے، اور یہ قرار پکڑتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اس کو بولا جاتا ہے زبان سے، لکھا جاتا ہے کاغذ پر، لیکن اس کی اصل جگہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ جیسے ٹوپی ہے، ٹوپی تو ٹوپی جیب میں بھی رکھی جاتی ہے، لیکن اس کی اصل جگہ کیا ہے؟ انسان کا سر ہے، کہ اس کو سر پہ رکھا جائے۔ ایسے ہی کلمہ ہے، اس کی جگہ انسان کا دل ہے۔ ما وقر فی القلب، ایمان وہ جو دل میں جگہ پکڑ جائے، اور جب دل میں کلمہ اترتا ہے، وہ دل میں جگہ بناتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ آدمی کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، ساری چیزوں میں بھلائی اور نیکی آ جاتی ہے، ساری چیزوں میں اطاعت اور فرما برداری آ جاتی ہے۔ جب دل میں کلمہ اترتا ہے تو انسان فرما بردار بنتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر چلنے کا اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے دل کے اندر۔ جب کلمہ اندر جگہ پکڑتا ہے تو پھر گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، طاعات کی رغبت ہوتی ہے، عبادت کی اور اللہ کو راضی کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہوں کی نفرت دل میں آ جاتی ہے کہ کلمہ اندر اتر گیا۔ اس لیے جماعتوں میں جب جاتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن ہوتے ہیں، اب رونا شروع کرتے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم سے بہت بھولیں ہو گئی، ہم گنہگار ہیں۔ اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ایمان کی حقیقت دل میں اترنا شروع ہوتی ہے تو آدمی کو اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، نماز چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، ظلم کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، زنا کیا ہے، شراب پیا ہے۔ آدمی کو احساس پیدا ہوتا، گناہوں کا آدمی اقرار کر، یہاں گھر رہ کر کوئی سمجھاوے تو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، تم کو کیا ہے، میں جو کروں وہ۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا ایسا مت کرو، نہیں میں کروں گا، میں جاؤں گا۔ ماں سمجھاتی ہیں، باپ سمجھاتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کی قوت اندر نہیں ہے، اس لیے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے آدمی کسی کی نہیں مانتا۔ جب راہ خدا میں نکل کر ایمان بولتا ہے، اللہ کو بولتا ہے، اللہ سے ہونے کو بولتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں میں آدمی کامیابی کو بولتا ہے صبح شام، اور اسی کو سنتا ہے، تو دل کے اندر یقین اترتا ہے، کلمہ اندر اترتا ہے، اور جتنے درجے کا اندر ایمان بنتا ہے اتنے درجے کی آدمی کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی، گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی روتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، میں نے غلط کیا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھائی میرا مٹے دعا کر جو، میں تو بہت خراب جیون گزاروں،
वो अंदर एक कैफियत पैदा होती है और फिर नेकी की रग़बत बढ़ती है। आदमी नमाज पढ़ता है, जमात से नमाज पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, जिक्र करता है, दुआ मांगता है, कुरान पढ़ता है, ये अंदर अंदर उतरता है कलमा। इसलिए तबलीग के इस काम में जो बुनियादी मेहनत है वो इसी की है कि हर मुसलमान अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपने ईमान पर मेहनत करके ईमान बनावे। ये बनाने की चीज है। मेहनत करके कोई घर बनाता है, कोई दुकान बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है, लोग क्या क्या बनाते हैं, लेकिन इसको हम महसूस नहीं करते कि ईमान भी बनाने की चीज है। ईमान बनाने की चीज है। ईमान बनाना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, बेमेहनत नहीं बनता है। हाँ, अल्लाह किसी को अपने फजल से दे दे, वो उसका करम है, उसका एहसान है, उसको इख्तियार है, लेकिन अमूमन इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह पाक ने दुनिया को मेहनत की जगह बनाया है कि यहां मेहनत करनी पड़ती है। जो जितनी मेहनत करेगा वो ईमान का उतना कमाल हासिल करेगा। जब ईमान बनेगा और अंदर दिल की गहराइयों में उतरेगा, हाँ अंदर उतरता है। जैसे किसी को अपने असबाब और अपनी दुनिया का गुरूर उतर जाता है, घमंड अंदर दिल में उतरा है, घमंड है। आदमी के पास पैसा है, दौलत है, माल है, तो घमंड उतरता है। तो घमंड दिखता है नहीं दिखता? बोलो ना भाई। उसकी आवाज से, उसकी बातों से, उसकी चाल से, उसके कपड़ों से दिखता है कि देखो इसको घमंड है। अरे दिखता है नहीं दिखता? वो अंदर होता है लेकिन जाहिर होता है। ऐसे किसी को गम लाहिक होता है कि कारोबार उजड़ गया है, कर्जा हो गया है, और आदमी को उसका गम होता है। वो दिखता है नहीं दिखता कि चेहरा मुरझाया हुआ होता है, कपड़े भी ठीक ठाक नहीं आदमी के पास, इधर उधर है, मारा मारा फिरता है। भाई क्या बात है? अरे जवाब होने, अरे क्या बात है, कुछ गम है तुमको? फिर वो कहता है कि असल में सब मेरा कारोबार उजड़ गया और बहुत कर्जा हो गया मुझे। उसके चेहरे से पता चलता है। ऐसे जब ईमान अंदर उतरता है तो वो भी पता चलता है। हाँ, कि आदमी पहली सफ में नमाज में है, तकबीर उला से नमाजें पढ़ रहा है, अल्लाह की कुरान की तिलावत कर रहा है, सच बोल रहा है, झूठ से बच रहा है, गुनाहों से बच रहा है, हराम से बच रहा है, लोगों के साथ खैरखाई का, कि ईमान अंदर उतरा है। ईमान अंदर उतरा है तो ये जाहिर होता है। और ईमान में अंदर कमी आई है उसका भी जाहिर होता था। अल्लाह पाक ने मुनाफिकों की एक सिफत बताई कि जो ऊपर से तो कह रहे हैं कम ईमान, लेकिन अंदर से कमजोर है, अभी पक्के नहीं हुए अंदर से, जानबूझकर वो अंदर छुपाए हुए अपना कुफ्र और जाहिर कर रहे इस्लाम। तो उनकी क्या सिफत बताई कुरान में? अल्लाह ने कहा जब वो नमाज के लिए खड़े होते तो सुस्ती के साथ खड़े होते। इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊना अन्नास वला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला, कि ये नमाज के लिए आते हैं तो सुस्ती से आते हैं, लोगों को दिखाने के वास्ते हम भी नमाजी हैं, और बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ लेते हैं, यानी अल्लाह को ज्यादा याद नहीं करते, तो नमाज कैसी हो जाएगी? वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और वो अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं, अल्लाह का नाम बहुत कम लेते हैं। और मोमिनीन की सहाबा की सिफत बताई है कुरान में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये सहाबा की सिफत बताई कि आपस में एक दूसरों पर बड़े रहमदिल हैं, अल्लाह के दुश्मनों पर वो सख्त हैं, और तुम उनको देखोगे कभी रुकू में हैं तो कभी सजदे में हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, कि उनकी पेशानियों पर सजदे के निशान पड़ गए, इतने लंबे लंबे सजदे करते हैं। होते हैं बाकी जो पक्के नमाजी होते हैं उनको निशान हो जाता है। वो सहाबा की सिफत बताएगी, इनकी पेशानियों को तुम देखोगे कि इनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए सजदों के, कभी रुकू में है कभी सजदे में है। ये मोमिनीन की सिफत। ईमान जब अंदर जाता है तो इबादत का ज़ौक़ पैदा होता है, आदमी सच बोलता है, लोगों के साथ हमदर्दी करता है,
اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے پھر آدمی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ہر مسلمان سے اس بات کا مطالبہ، اور یہ مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ ایمان سیکھیں. ہاں، ایسا ایمان بناوے جیسا ایمان صحابہ کا تھا. یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی تاکید کی، حضور نے اس کی تاکید کی کہ اپنے ایمان کو بناویں، مضبوط کریں. ایسا ایمان ہو جو ہمیں طاعات پر کھڑا کر دیں، گناہوں سے بچا دے اور نیکیوں کی طرف لے جائے. جو جذبات گناہوں کے اندر بن رہے ہیں، گناہوں کے جو جذبات بن رہے ہیں اندر، وہ جذبات دھیرے 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 ختم ہو جائے اور طاعات کے جذبات بنے. جسم کا، زبان کا، کان کا، آنکھ کا، ہاتھوں کا استعمال صحیح ہو جائے. اس وقت ہمارے سارے اعضاء غلط استعمال ہو رہے ہیں. زبان سے غیبت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لایانی بکواس کر رہے ہیں، فحش باتیں کر رہے ہیں. کان سے سنگیت سن رہے ہیں، جھوٹ سن رہے ہیں، گالی سن رہے ہیں. ہاتھوں کا غلط استعمال ہے، کانوں، ہاتھوں، پیروں کا غلط استعمال ہے، پیسوں کا غلط استعمال ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اندر ابھی ایمان دل میں اترا نہیں ہے. اس لیے راہ خدا میں نکل کر اس کی عملی مشق کرنی ہے، ہر کام کی، ایمان کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، خدمت کی. جان اور مال اللہ کے نام پر لگانے کی ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے. بچے جم میں جاتے ہیں نا، مشق کرتے ہیں باڈی بنانے کے لیے. وہ ایک پریکٹس، ایک مشق ہے. پسینہ نکلتا ہے، روزانہ ٹائم دینا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہوتا ہے. اور دوسری مشقیں لوگ کرتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ روزانہ دینا پڑتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، سانس پھولتی ہے. ایسے ہر کام کے لیے محنت اور کوشش ہے. کاروبار کے لیے، تجارت میں محنت ہے کہ وہاں پسینہ بہاتا ہے آدمی 6 گھنٹے 8 گھنٹے، مزدور 8 گھنٹے پسینہ بہاتا ہے. یہ مال پیسے کے پیچھے محنت ہے. ایسے ہی ایمان اور دین سیکھنے کے لیے یہ دعوت والا مبارک کام ہے. یہ اس زمانے میں اللہ پاک کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک آسان سا کام، ایک آسان کہ غریب سے غریب آدمی ہو، کمزور سے کمزور آدمی ہے، یا امیر سے امیر ہے، مضبوط آدمی ہے، جوان، بوڑھا، شہری، دیہاتی، جو چاہتا ہے کہ میں اپنا ایمان بناؤں، اپنا دین سیکھوں اور دین پر چلنے کی عملی مشق کروں، اس کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں آوے تو اس کی ترتیب بن جاتی. جنوری میں آؤ، فروری میں آؤ، مارچ میں آؤ، جون میں آؤ، 1 تاریخ کو کوئی آوے، 10 تاریخ کو آوے. آسان کام ہے. یہ اللہ ہی نے اپنے فضل سے چلایا. اس لیے اس کام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک آسان سا ایسا مبارک ہم کو کام دے دیا. اس میں ایمان اور اعمال سیکھنے کی ایک بہترین ترتیب ہے. ایمان اور دین سیکھنے کی ایک بہترین ترتیب ہے. اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنا اور بہت ساری جو دوریاں تھی آپس کی، بہت ساری آپس کی، اللہ پاک نے اس راستے سب کو قریب کر دیا کہ قومیں قریب ہو گئی. ایک جماعت میں سید بھی ہیں، ایک جماعت میں سپاہی بھی ہیں، ایک جماعت میں گھانچی بھی ہیں، اسی جماعت میں عرب بھی ہیں. ایک ساتھ 4 مہینے لگاتے ہیں، ایک دسترخوان پر کھا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں. ایسے زمانے میں جب 2 سگے بھائی ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، سگے بھائی 4-5 دن ایک ساتھ کھاتے نہیں ہیں، کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھ گئے. ارے ہوتا نہیں ہوتا 2 سگے بھائی، لیکن دوسرا ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرتا. ایک پہلے پہنچ گیا، مجھے دے دو، ماں کہے گا بھی وہ آ جائے گا 2 ساتھ میں، نہیں مجھے تم کھلا دو. ارے ہوتا نہیں ہوتا. اور یہاں کوئی سید ہیں، کوئی سپاہی ہیں، کوئی پٹھان ہیں، کوئی عرب ہیں، کوئی میمن ہیں، ایک ساتھ کھانا آ گیا ہے، کھانا آیا ہوا ہے، اور کہ بھائی چلو کھانا کھایا. کوئی کہے گا بھی وہ 2 ساتھی ملاقات سے نہیں ہے، بھائی بھی ٹھہر جاؤ، ان کو آ جانے دو.
اور پھر ایک دوسروں کا انتظار کر کے آپس میں محبت سے کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. کوئی مقامی آدمی آ گیا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں. یہ ایک بہترین مشق ہے ایک اسلامی اور ایمانی زندگی گزارنے کی. کوئی بیمار ہوا ہے تو سب اس کی عیادت کر رہے ہیں، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں. کوئی کمزور ہے اس کی خبرگیری کر رہے ہیں. کوئی بوڑھا ہے تو اس کا سامان اٹھا رہے ہیں، ایک دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایک بہترین مشق ہے، ایک طریقہ ہے اپنے اندر دین کو عملاً لانے کا، اعمال کا پابند بننے کا، اخلاق کو سنوارنے کا، اپنے دل کے اندر کی کدورتوں کو دور کرنے کا، کہ راہ خدا میں نکل کر آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں، کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ایک عملی طریقہ اللہ پاک نے دیا ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر کریں وہ تھوڑا ہے، جتنا شکر کریں تھوڑا. اور اصل شکر اس کا یہ ہے کہ اس کام کو عملی طور پر ہم کریں. ایک تو ہے کہ بہت اچھا کام ہے تبلیغ کا، کسی کا بیٹا بگڑ گیا ہے تو اس کو تبلیغ میں لے جاؤ، کسی کا دوست بگڑ گیا ہے اب کسی کے قابو میں نہیں ہے بھائی اس کو جماعت میں لے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ تو سب کے لیے کام ہے. ہمارا الیاس صاحب فرماتے تھے ہمارا تو دھوبی گھاٹ ہے. دھوبی گھاٹ ہوتا ہے، اس میں کالے پیلے لال سب کلر کے کپڑے آتے ہیں، بہت میلے بھی ہوتے ہیں، اجلے بھی ہوتے ہیں، ستھرے بھی ہوتے ہیں. مولانا فرما ہمارا تو دھوبی گھاٹ ہے، سب قسم کے لوگ آتے ہیں. تو صرف اتنا نہ ہو بلکہ ہر آدمی جو جہاں ہے ایمان کی، دین کی اور عمل کی جس سطح پر ہیں وہ راہ خدا میں نکل کر اپنے ایمان کو، دین کو، اپنے اخلاق کو، اخلاص کو اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت میں نکلیں. اور اپنے لیے نکلنا ہے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے، اپنے ایمان و عمل میں ترقی کرنے کے لیے نکلنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت حاصل کرنے کے لیے اور آپ کے طریقوں کی، آپ کی سنتوں کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اور آپ کی سنتوں کی عملی مشق کرتے ہوئے پوری دنیا میں آپ کی مبارک سنتیں زندہ ہو، اس کی محنت کے لیے نکلنا ہے. یہ جو ابھی جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے نکلنے کو مبارک کرے اور ان کے پیچھے اللہ پاک ان کے گھر کی، گھر والوں کی، ان کی اولاد کی اللہ پاک حفاظت فرماوے. ایک بڑا قدم ہے، ایک بڑی نیت لے کر چل رہے ہیں کہ اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنا ہے اور پوری امت دین پر چلنے والی بنے، اس کی محنت ہے ساتھ ساتھ. اس لیے اس راستے میں 4 قسم کے اعمال ہیں. 4. ایک تو دعوت ہے، یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کو، دوستوں کو اور اللہ کے بندوں کے پاس جانا اور ان سے اسلامی اس رشتے کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، کلمے کی نسبت کے ہم سب بھائی ہیں. پوری دنیا میں بسنے والے جتنے ایمان والے ہیں، عرب میں ہو، عجم میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، جتنے جہاں بس رہے ہیں وہ سب آپس میں بھائی ہیں، ایک اسلامی رشتے سے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان مومنین آپس میں ایک دوسروں کے بھائیوں کی طرح ہیں. اس ایمانی رشتے پر اپنے ان بھائیوں کو بھی دین کی عملی مشق کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے دعوت ہے. ان کے پاس جانا، بیٹھنا، ان کو سمجھانا، ان کا ذہن بنانا، ان کو تیار کرنا، یہ ایک بہت زبردست کام ہے. ہاں، وہ بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے. حدیثوں میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرف بلانے والا، خیر کی طرف بلانے والا وہ خیر کے کام کے کرنے والے کے برابر ہے. آپ نے کسی کو نماز کی طرف بلایا اور وہ آدمی نمازی بن گیا تو وہ نمازیں پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. ایک آدمی کو آپ نے حج کی طرف بلایا، اس کو دعوت دی اور اس نے حج کیا تو اس کے مقبول حج کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. کرنے والے کو جو ملے گا وہ کہنے والوں کو بھی ملے گا کہ انہوں نے تیار کیا تھا.
یہ اللہ کا کرم ہے. ہاں وہ کرم ہے, مہربان ہے, بغیر مانگے دیتا ہے, بغیر مانگے دیتا ہے. حالانکہ آدمی کو امید نہیں ہونی چاہیے کہ عمل کسی نے کیا ہو اور ثواب کسی کو ملے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کرنے والے کو بھی ثواب دیتا ہے اور کہنے والے کو بھی ثواب دیتا ہے. اس لیے ایک کام ہے تبلیغ میں دعوت, کہ ہر مسلمان داعی بنے, ہر مسلمان داعی بنے, ایک دوسروں کو کہیں. جیسے دنیا کی چیزوں کے بارے میں ایک دوسروں کو کہتے ہیں, کوئی اچھی گھڑی لایا تو دوسرے کو بتاتا ہے کہ دیکھو بہت اچھی ہے, بہت سستی ہے. کوئی اچھے جوتے لاتا ہے تو دوسروں کو بتاتا ہے کہ دیکھو کتنے اچھے ہیں, سستے ہیں, فلاں جگہ سے لایا ہوں. کوئی اچھا سامان لاتا ہے دوسروں کو بتاتا ہے, اس کی دعوت دیتا ہے. تو وہ جن چیزوں کی دعوت ہے وہ چیزیں چل رہی, چیزیں چل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس چیزیں ہیں, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں 4-5 گھر ہیں وہاں چیزیں پہنچ گئی. لیکن ایمان اور اعمال کی دعوت عام نہیں ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کی دعوت دے رہے ہیں. نماز اور اعمال, اخلاق, اخلاص, اس کی دعوت عام نہیں ہے, بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو جتنی دعوت ہے اس کے بقدر اللہ پاک اس کو زندہ کر رہا ہے. اس لیے اس مبارک محنت میں مشق کروائی جاتی ہے دعوت دینے کی, کہ دعوت دیں, اللہ کے بندوں کے پاس جاویں, بے غرض ہو کر جاویں, کہ ہماری کوئی غرض نہیں کسی سے, ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے ہیں. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. یہ انبیاء علیہ السلام کا جملہ ہوتا تھا کہ ہم اس پر تم سے کوئی چیز نہیں چاہتے ہیں, ہمارا بدلہ اللہ دے گا. کون دے گا؟ ہمارا بدلہ اللہ دے گا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے ہیں, ہم اپنی جوابداری پوری کر رہے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ذمہ داری پوری کرنے والا شکریہ کا انتظار نہیں کرتا. آدمی ڈیوٹی پر ہوتا ہے, لوگوں کا کام کرتا ہے, تو سامنے والا آدمی شکریہ کہے کہ نہ کہے, کام کرنا ہے اس کو, کہ بھئی ایک دن میں 50 آدمیوں کا کام کیا انہوں نے اور ایک نے بھی شکریہ نہیں کہا تو دوسرے دن نہیں جائے گا کام پر. بولو نا بھائی, ارے بولو نا, جائے گا. کیوں جائے گا؟ کہ شکریہ کے لیے تھوڑی کام کر رہا ہے, شکریہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہے, اس کو تو بدلہ مل رہا ہے, اس کی تنخواہ ملنے والی ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے, کوئی ہمیں شکریہ کہے نہ کہے, کوئی کھانا کھلاوے نہ کھلاوے, ہم اپنی جان و مال اپنی ذمہ داری پر لگائیں گے. اور اس ذمہ داری میں دعوت ہے. جماعتوں میں نکل کر 5 قسم کے گشت ہیں. کتنے قسم کے؟ بولو نا بھائی, 5 قسم کے گشت. ایک تو خصوصی گشت, کہ کسی بستی میں جماعت پہنچی, اپنا سامان مسجد میں ایک طرف لگایا, سامان پر صاف ستھری چادر ڈال دی, سارے ساتھی وضو کر کے 2 رکعت وضو کی, 2 رکعت مسجد کی پڑھ لی, اور اس کے بعد اللہ سے مانگ کر سر جوڑ کر مشورے کے لیے بیٹھ گئے. اپنا مشورہ کریں. اس مشورے کے جو امور ہیں اس میں کیا کیا سوچنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ نے نکالا, اس بستی سے بھی نقد جماعتیں کیسے بنیں, اس بستی میں اس مسجد میں مسجد وار جماعت بنے, اور جماعت کے 24 گھنٹے کے اعمال قابو میں آئے. ان چیزوں کا نظام مشورے میں طے کر کے اسی مشورے میں ایک جماعت بنا دے, 2 آدمیوں کی, 3 آدمیوں کی, جو اس محلے کے خاص لوگ جو ہیں, اہم لوگ ہیں, بااثر لوگ ہیں, وڈیل لوگ ہیں, چودھری لوگ ہیں, ان سے جا کر ملاقات کریں اور ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ دیکھو اللہ پاک نے آپ کو بڑا بنایا ہے, اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے, مال کی وجہ سے, کسی عہدے کی وجہ سے, کسی علم کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. تو آپ کی یہ اللہ پاک نے جو آپ کو مقام دیا ہے, عزت دی ہے, وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے. اگر وہ دین کے لیے استعمال ہوگی تو اللہ پاک اس میں دنیا میں بھی برکت کرے گا, دنیا میں بھی برکت ہو جائے گی, اور آخرت میں اللہ پاک اس کا آپ کو بڑا بدلہ دے گا. ہم لوگ ایک فکر لے کر آئے ہیں, ایک محنت لے کر آئے ہیں کہ ہماری اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ کا مبارک دین کیسے زندہ ہو جائے. اس کی فکر لے کر ہم آپ کی بستی میں آئے. آپ ہمارا تعاون کریں, آپ ہمارا ساتھ دیں, اور تعاون سے مراد پیسے نہیں لینے ان سے. ابھی اس وقت دنیا میں عام رواج ہے کہ دین کی نسبت اور مدد کے
लिए अगर कोई बात हो जाए तो आदमी समझता है कि पैसे मांग रहे हैं, कि पैसा नहीं लेना, किसी से चंदा नहीं लेना इसमें, बल्कि वहां मेहनत करके उनका वक्त वसूल करना है कि वो आपके साथ आए, मुलाकातें करावे, गश्तों में शरीक हों, तालीम में बैठें, दीन की तलब वो अपने अंदर भी पैदा करें और अपने मोहल्ले में बस्ती में दीन जिंदा हो, इसके लिए फिक्रमंद है, इसकी फिक्र दिलाना है उनको। ऐसे उस बस्ती में उलमा हैं तो वो उलमा की खिदमत में जाकर दुआ की गुजारिश करनी है कि हम दीन की निस्बत पर, दीन सीखने की नीयत से हम आए हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दे, अल्लाह पाक हमारे मकसद में कामयाब फरमा दे। उस बस्ती में के मस्जिद और जमात के जिम्मेदार साथी हैं, उनसे मुलाकात करके उनसे ताउन तलब करना, ये खुसूसी गश्त है। ऐसे उमूमी गश्त होता है, रोजाना 2 नमाजों के बीच का वक्त फारिग करके असर मगरिब या मगरिब इशा में शाम को बस्ती के घर घर जाना, एक एक मुसलमान से मिलकर उसको नकद अल्लाह के रास्ते में तैयार करके मस्जिद लाना और फिर कश्त के बाद बयान करके लोगों को दीन के काम के लिए आमादा करना, तैयार करना, ये उमूमी गश्त है। एक तश्कीली गश्त है जिसमें 2-2 की जोड़ी बनाकर जमात के सारे साथी उस बस्ती के अतराफ के घरों पर जावे, एक एक मुसलमान से मिले। ये बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले तो मुलाकात एक काम है, जाकर मिले तो सही, अभी मिलना ही नहीं हो रहा है। हजारों मुसलमान, हजारों लाखों मुसलमान कहां कहां बस रहे, हम जावे उनके पास। हमने अपने कुंबे को कुंबा समझा तो कुंबे को मिलते हैं, कबीले को मिलते हैं, उनकी शादी में जाते हैं, उनके गम में शरीक हो, भाई हमारा भाई है, हमारा नाना है, हमारा दादा है, हमारा खालाजाद भाई है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा ससुराल है। तो लोग जाते हैं दूर दराज, 500-500 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर, दुनिया के मुल्कों में जाते हैं। भाई अमेरिका जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कि वहां हमारा चचाजाद भाई रहता है, वो बुलाता है। हमारी खाला रहती है कनाडा में, उनके वहां शादी, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन ये खुशकिस्मत है अल्लाह के बंदे जिनकी और कोई गरज नहीं है, न कोई रिश्तेदारी है, सिर्फ अल्लाह की बुनियाद पर, सिर्फ अल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह के बंदों से मुलाकात कर रहे हैं। हमारी कोई गरज नहीं, सिर्फ एक ही बुनियाद है, अल्लाह राजी हो जाए। ये जो मुलाकात कह रहे हैं ना, घर घर की मुलाकात, मस्जिदवार जमातों से कहते रोजाना 2.5 घंटे देकर अपने मोहल्ले के घर घर जावे, एक एक से मिले। और जमातों में जो जा रहे हैं वहां 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे घर घर जाकर एक एक मुसलमान को मिलें और हर मुसलमान को ईमान की कीमत बतावें। इस वक्त हम ईमान की कीमत भूल चुके हैं, हमारे पास मौजूद है। एक आदमी के पास सोने की खान है लेकिन उसको पता नहीं है, और वो खान वाली जमीन को जो है आम जमीन के भाव में बेच रहा है। अकलमंद है वो, बोलो ना भाई, इसको पता ही नहीं है कि कितनी कीमती जमीन है ये तो सोने की खान है, इसमें तो कितना टन सोना निकलकर लाखों, करोड़ों, खरबों रुपए बनने वाले हैं, लेकिन इसको पता ही नहीं है। ऐसे हमारे पास खान है, पूरी खान, ईमान खान है, खान से भी ज्यादा है। दुनिया आखिरत के सारे मसलों का हल ईमान में है। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन बन गए। दुनिया की इज्जत ईमान पर है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। कि इज्जत, दुनिया में इज्जत मोमिनीन को मिलेगी, लेकिन शर्त है कि सही ईमान हो। कीमत असली सोने की आती है, असली सोना है तो सही कीमत मिलेगी। 24 कैरेट है तो पूरी कीमत मिलेगी, 22 कैरेट है कम हो जाएगी, 20 कैरेट है और कम हो जाएगी, और मिलावट ज्यादा है तो और कम हो जाएगी। ऐसे जब ईमान अंदर हकीकत के साथ आएगा तो फिर हमारी कीमत बढ़ जाएगी, अल्लाह की नजर में कीमत बढ़ेगी। और जब अल्लाह की नजर में कीमत बढ़ती है तो अल्लाह मखलूक की नजर में कीमत बढ़ा देता है। कीमतें ऊपर से उतरती हैं, इंसानों की भी, कि कौन कीमती हैं। बाज़ लोग जंगल में रहते हैं, उनको कोई नहीं जानता है, लेकिन अल्लाह की नजर में वो कीमती हैं तो अल्लाह पाक उनको जंगल में बिठा के इज्जत दे देता है। और बाज़ लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं लेकिन अल्लाह की नजर में जलील है, तो खुदा उन्हें कुर्सी पर बिठा के जलील करता है, बंगले में रखकर खुदा जलील कर देता है, बड़ा बिजनेसमैन बना के जलील करता है, मिनिस्टर बना के खुदा जलील करता है। तो उसके वहां से जिल्लत का फैसला हुआ है और इज्जत का मेयार ईमान पर है।
इसलिए ईमान की बात करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, और जो भूला हुआ सबक है हमारा और जो कीमती सरमाया हमारे पास है उसकी कीमत को बार बार दोहराएंगे कि भाई हमारे पास जो नेमत ईमान की वो बहुत कीमती है, मामूली चीज नहीं है। हाँ, बोलों की कीमत है, बोल की कीमत। एक आदमी ने बोल कर कोई बात कह दी, खरीद ली, वो बोल कीमती है, वो सौदा हो गया, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का। एक आदमी ने 2 बोल बोले हैं कि मैंने अपने निकाह में उस लड़की को कबूल किया, तो बहुत बड़ा बोल हो गया। वो इतना ही बोला है ना आदमी कि मैंने उसको अपने निकाह में कबूल किया, तो लड़की बीवी बन गई। ये 2 बोल बोले हैं। ऐसे ईमान के बोल बहुत कीमती है, बहुत कीमती। आदमी अल्लाह से जुड़ गया है, ईमान का कलमा पढ़ के, ईमान के बोल बोल के खालिक के कायनात से आदमी जुड़ा है। कोई वर्कर आदमी किसी पार्टी से जुड़ता है, उसके कुछ बोल लिखता है या बोल बोलता है कि आज से मैं फला पार्टी का वर्कर हूं, तो उसकी निस्बत उस पार्टी के साथ हो जाती है, तो आदमी जो है वो चौड़ा होकर चलता है कि मैं फला पार्टी का वर्कर हूं। हमारी पार्टी जो है वो हुकूमत चला रही है, उसके बोल बदल जाते हैं, उसके अज़ाइम बदल जाते हैं, उसके इरादे बदल जाते हैं। जो कलमा पढ़ के अल्लाह से जुड़ा है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से जुड़ गया, रब्बुल आलमीन से जुड़ा है, शहनशाह से जुड़ा है। लेकिन वो कलमा पढ़ने के बाद भी हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारा कलमा कितना कीमती है। इसलिए 5 गश्तों में, उमूमी गश्त में, खुसूसी गश्त में, तश्कीली गश्त में, तालीमी गश्तों में, वसूली के गश्तों में एक एक ईमान वाले के पास जाकर ईमान की कीमत बताना है कि हमारे पास जो ईमान है बहुत कीमती चीज है, इस ईमान का दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी दुनिया, हदीस पाक में आता है कि लौ कानत दुनिया, पूरी दुनिया को अगर तराजू के पलड़े में रखा जावे, पूरे दुनिया को एक तराजू के पलड़े में रखा जावे और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को के पुर्जे को रखा जावे, लरजहत बिहिन्न ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो पलड़ा है वो इस 7 जमीन और आसमान को हवा में उड़ा देगा। इतना भारी और वजनी कलमा है। इसलिए ईमान को बोले, ईमान में फायदा है, दुनिया और आखिरत की खैर उसी में है। जिसके पास ईमान होगा वही कामयाब होगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। इसके पास, जैसे अभी ये कोविड की बीमारी में देखें, जिसके पास ऑक्सीजन है वही है, बाकी लोगों के पास पैसों के ढेर पड़े थे, काम नहीं लगे। पैसों के ढेर थे, बंगले थे, गाड़ियां थी, सवारियां थी, उनकी पहचान थी लोगों से दुनिया में। वो समझते थे कि हमारी पहचान से हमारे काम हो जाएंगे, लेकिन पहचान वालों की पहचान ने काम नहीं दिया, बहुत से चले गए। पैसों वालों के पैसों ने काम नहीं दिया। एक नजारा खुदा ने दिखाया दुनिया को, एक मंजर बताया है जो अल्लाह कह रहा है कुरान में, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम कयामत के बड़े झटके से पहले छोटे छोटे झटके चखाते रहेंगे ताकि तुम लोग रुजू कर लो, वापस आ जाओ। एक झटका अल्लाह ने बताया, पूरी दुनिया को बताया, सबको बताया, और सबने एतराफ कर लिया, इकरार कर लिया कि भाई पैसों से काम नहीं होता, ओढ़खान से काम नहीं होता। ओढ़खान वालों की ओढ़खान ने काम नहीं दिया, पैसे वालों के पैसे काम नहीं दिए, कुर्सी वालों की कुर्सी ने काम नहीं दिया। हर एक लाचार बेबस बना बैठा है, हर एक लाचार है, बेबस है। दुआ वालों के पास जा रहे हैं, बस अब तो दुआ करो, दुआ से काम होगा। दुआ वालों के पास लोग जा रहे थे उस वक्त, सबको कह भाई दुआ करो, भाई दुआ करो, बस सब लाचार है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हुकूमत ने हाथ ऊंचे कर दिए हैं, बड़े बड़े दावेदार भूगर्भ में हैं, बड़े बड़े दावेदार साइंस और टेक्नोलॉजी के सब भूगर्भ में हैं, और सब यही कह रहे भाई दुआ करो, बस दुआ से काम होगा। अल्लाह पाक समझाता है, इसमें इबरत है, कि इबरत ले अभी भी कि रास्ता वही ईमान का रास्ता है जिस रास्ते से दुनिया और आखिरत दोनों जहान के मसले हल हो जाएंगे। इसलिए 5 गश्तों में ईमान को बोलें, इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले कि ईमान की हकीकत हमारे दिल में उतर जावे, और हमारा छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, हम अपने अल्लाह से रुजू करने वाले बन जाए।
جیسے جب سارے اسباب نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی طرف آئے، تو ایسے سارے اسباب کے ساتھ ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس میں ہم بولیں گے کہ نہیں، کاروبار سے نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے، حکومت سے نہیں ہوگا، اللہ کرے گا۔ چاہے ہماری خود کی حکومت ہوگی، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اور کسی اور کی حکومت ہوگی، اگر اللہ چاہے گا تو کام ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا بول ہے۔ رات کے اندھیرے میں یہ بولیں گے، دن کے اجالے میں بولیں گے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ آدمی کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، اسباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ کا امر نہیں ہے، ہٹا کٹا تندرست جسم ہے، جسم کے کسی بال میں روگ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ اس جسم میں سے روح نکال دو، تو یہ تندرست جسم جو ہے لڑک کے نیچے گر جائے گا، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ایک کمزور آدمی ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، کڈنی فیل ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، لیکن ابھی اللہ کا امر روح باقی ہے، روح باقی ہے، یہ آدمی زندہ ہے، اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ جب تک اللہ نہیں مارے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت موت نہیں دے سکتی۔ یہ ایمان کے بول ہیں، یہ ایمان کے بول۔ اللہ چاہے تو تھوڑے سے کھانے میں پیٹ بھر دے، اور وہ نہ چاہے تو آدمی کھاتا ہی رہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ اس لیے جاوے لوگوں کے پاس، ایک ایک کی ملاقات میں ان گشتوں میں جا کر دعوت دیں۔ یہ 5 گشت ہیں، اس میں ایمان کی بات ہے، یہ دعوت ہے۔ ایسے ایک کام ہے تبلیغ میں، سیکھنا سکھانا۔ اپنا دین سیکھیں، جو ہم نے سیکھا وہ دوسروں کو سکھاویں۔ کلمہ سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، اور آداب زندگی سیکھیں گے۔ زندگی میں کرنے کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں کا علم حاصل کر کے اس کو سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی کلمہ سیکھ رہا ہے، کوئی نماز سیکھ رہا ہے، کوئی اتحیات سیکھ رہا ہے، کوئی دعائے قنوت سیکھ رہا ہے، کوئی روزے کی نیت سیکھ رہا ہے، کوئی حلال کاروبار کا طریقہ سیکھ رہا ہے، کوئی بیوی بچوں کے حقوق معلوم کر رہا ہے۔ سیکھیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہاں، باتیں جو ہم کرتے ہیں ان باتوں میں یہ باتیں کریں، چیزوں کی باتیں نہ کریں۔ ضرورت کے بقدر چیزوں کی بات کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی دھندے پر، کاروبار کی دکان پر بیٹھا ہے، اس وقت تو کاروبار کی بات کریں، لیکن اب دکان سے فارغ ہو کر آ گیا، اب کیا ضرورت ہے؟ اب دکان بند کر کے آیا، اب تو یکسو ہو جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے موبائل بند کر دیتے ہیں، کہ بھائی دکان پر موبائل چالو رہے، پھر اس کے بعد بند کر دیتے۔ یا وہ خاص نمبر ہوتا ہے جو دکان کا، جس سے بیپاری کانٹیکٹ، وہ نمبر بند کر دیتے کہ وہ صبح کھلے۔ اتوار کا دن ہے، بند کیا، ابھی وہ گاہک لوگ خامخواہ دماغ خراب کریں گے، آدمی ایسا کہتا ہے۔ تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے آدمی اس لائن کی باتیں بند کر دیتا ہے، لیکن اپنے دین کے فائدے کے لیے آدمی وہ نہیں کرتا۔ دین کے فائدے کے لیے ہمارا جو وقت گزرے وہ سیکھنے سکھانے میں گزرنا چاہیے۔ ایک تاجر تجارت کے مسائل سیکھیں، ایک ملازم ملازمت کے مسائل سیکھ رہا ہو، ایک کاشتکار ہے کھیتی باڑی والا، وہ اپنی کھیتی باڑی کے مسائل سیکھیں، ایک جوان نکاح کے مسائل سیکھیں کہ نکاح کے کیا مسائل ہیں، کیا حقوق ہیں۔ اپنا دین سیکھیں، سکھاویں، اس کا ماحول بنانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں صحابہ ایک دوسروں کو دعوت دیتے تھے دین کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، ویسے ہی صحابہ ایک دوسروں سے دین سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، اپنے گھر والوں کو سکھاتے تھے، بیوی کو، بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو۔ محلے میں بوڑھے جوان آپس میں ایک دوسروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، اس پہ دین کی بات کرتے تھے، ایمان کی بات کرتے تھے، عمل کی بات کرتے تھے، اخلاق کی بات کرتے تھے، اخلاص کی بات کرتے تھے۔ یہ جو تبلیغ میں سیکھنا سکھانا ہے وہ اس کی مشق ہے کہ ہم بھی اس کی مشق کر کے ہماری زبان سے نکلنے والی جو باتیں ہیں وہ باتیں سیکھنے سکھانے کے طور پر ہوں، آخرت کے مذاکرے ہوں، تاکہ ہماری رغبتیں بدل جاویں، شہوتوں سے ہم نکل کر اطاعت پر آویں، گناہوں سے نکل کر ہم طاعات اور فرمانبرداری والی زندگی پر آ جاویں، گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آویں، اور جہالت سے نکل کر دن بدن ہمارا علم ترقی کرے۔ جہالت سے نکلیں،
ایک غریب آدمی غربت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی طرح اپنا کاروبار کھڑا کرتا ہے کہ غربت سے نکل جاؤں. ایک ملازم ملازمت سے نکل کر خود ویپاری بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں خود تاجر بن جاؤں اور تجارت کا علم لیتا ہے. ایسے ایک جاہل مسلمان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں جہالت سے نکل کر علم والا مسلمان بنوں، جاہل نہ رہوں. ایک بے عمل مسلمان کو اس بات کی فکر ہو کہ میں بے عملی کی جگہ پر ایک عمل والا مسلمان بن جاؤں. ایک کچے مسلمان کو اس کی فکر ہو کہ میں کچے اسلام سے ہٹ کر پکے اسلام پر آ جاؤں. اس لیے دین کو سیکھنا سکھانا ہے. سیکھیں گے انشاءاللہ. کون کون سیکھے گا؟ اتنے دور بیٹھ کر سیکھیں گے آپ؟ اتنی جگہ بیچ میں خالی ہے. ارے بھائی آ جاؤ، بیچ کی جگہ جو ہے اس کو پر کر لو. پیچھے والے کھڑے ہو کر آ جاؤ، کھڑے ہونا شروع کرو. آ جاؤ، یہ بیچ کے جو خلا ہے اس کو پر کرو. ابھی اور مجموعہ پیچھے ان کے لیے جگہ رکھو، آگے پیچھے جگہ بنا دو ان کے لیے. خطے وار جماعت کے ساتھ ہی ذرا حرکت کر کے ان کو آگے کر لیں. اب ہمارا یہ کتنا قیمتی وقت ہے، اگر وہ اپنے آپ جڑ جاتے یہ 2 منٹ بچ جاتے. تو بھائی سیکھیں گے انشاءاللہ. سب طے کریں، آج سے شروع کر دیں. جو ملے جہاں ہمیں وہاں سے آگے بڑھیں. سورہ فاتحہ نہیں آتی وہ سیکھیں، علم ترا نہیں آتی اس کو سیکھیں، التحیات نہیں آتی سیکھ لیں، درود شریف نہیں آتا سیکھیں، نماز نہیں آتی نماز سیکھیں، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے. یہ پریکٹیکل چیز ہے. نماز پریکٹیکل ہے. قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، جلسہ، سلام کیسے پھیرنا ہے، یہ پریکٹیکل چیز ہے. خود سیکھیں، بچوں کو گھر میں سکھاویں، بیوی کو نماز سکھاویں، بیٹیوں کو سکھاویں، اماں کو سکھاویں. اماں دیکھو نماز کا طریقہ یہ ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے. دین سیکھیں، سکھاویں. ایسے اپنی معاشرت کا دین ہے کہ لباس کیسا پہننا چاہیے، کپڑے کیسے نہیں پہننے چاہیے، بال کیسے کٹوانے چاہیے. ہر ایک آدمی جاتا ہے حجام کی دکان پر حجامت کروا کے آتا ہے. کوئی یہاں سے چھلوا کے آتا ہے، کوئی یہاں سے چھلواتا ہے، کوئی یہاں سے چھلواتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا کوئی طریقہ ہو. حضور علیہ السلام نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا. آپ کہہ کر گئے ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، راستے سے نہیں بھٹکو گے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف ہے، اور دوسرا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. زندگی کے ہر کام میں حضور اپنا ایک طریقہ بتا کر گئے. وہ طریقے کو سیکھیں، سکھاویں. بال کاٹنے کا طریقہ ہے، چہرہ بنانے کا طریقہ ہے. یہ تھوڑا ہے کہ حجام کے سامنے آدمی چہرہ لا کے رکھتے وہ جو کر ڈالے ہو جاوے. چہرہ بنانے کا طریقہ ہے. حضور کی سنت کیا ہے؟ کپڑے پہننے کا طریقہ ہے. یہ کوئی بات ہوئی کہ مارکیٹ میں جا کے جو اچھا لگا لا کے پہن لیا آدمی. اس کا طریقہ ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے کہ سنت لباس کون سا ہے، جو لباس اللہ کو پسند ہے، جو لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جو لباس جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی پسند ہے. اس لیے سیکھنا سکھانا ہے. اور تیسرا کام ہے ذکر و عبادت. تیسرا کیا ہے؟ ذکر و عبادت. جماعت میں سیکھنا سکھانا. ایک تو تعلیم کے حلقے میں فضائل کی اجتماعی تعلیم ہوگی دونوں وقت، اس میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگیں گے، 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا. انفرادی اوقات میں باقی چیزیں سیکھے سکھاوے. گھر پر ہیں تو اپنے گھر اپنے پاس وقت ہے، اپنے وقت کی ترتیب بنا کر ہر مسلمان سیکھے سکھاوے اور پھر اپنا وقت ذکر میں لگاوے. صبح شام کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ. تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ایک تسبیح جو ہے درود پاک کی 100 مرتبہ صبح درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ شام، اور ایک تسبیح استغفار کی صبح اور ایک شام. 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. اپنے گناہوں پر توبہ کرے. روزانہ چلتے پھرتے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، معافی مانگے اللہ سے، استغفار کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. درودوں کے بڑے فضائل ہیں. جو آدمی درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی، اس کے 110 رحمتیں نازل ہوتی. ایک درود پر ایک پڑھا 10 رحمتیں نازل ہوئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے. 100 مرتبہ پڑھے گا تو کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ ایک پر 10 تو 100 پر. بولو نا بھائی، ویپاری لوگ ہو، حساب کرتے رہتے روزانہ. 1000 گناہ معاف ہو گئے، 1000 رحمتیں نازل ہوئی.
اور 1000 درجے بلند ہو گئے مفت میں. ہاں، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے. جو درود بھیجتا ہے آپ پر، ہمارا یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. تو صبح شام درود شریف 100 بار پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں. جن کو پڑھنا نہیں آتا اتنا وقت سیکھنے میں لگا اور صحیح پڑھنا سیکھیں. قرآن کو اطمینان سے پڑھیں، تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں. ہاں، تیزی سے نہ پڑھیں. کوئی خط آپ کا ہے، کوئی لیٹر ہے، کوئی تیز پڑھتا ہے، آپ کو پتا چلتا ہے؟ کوئی لیٹر آیا ہوا ہے کمپنی کا کوئی جگہ سے اور کوئی تیزی کے ساتھ اس کو پڑھ ڈالے تو کچھ پتا چلے گا؟ کوئی کچھ بتا نہیں. بھائی یہ کیا کرتے ہو، ذرا آہستہ پڑھو نا، سن کر سمجھے تو صحیح کہ کیا ہے. ایسے اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، جلدی نہ مچاؤ، عجلت نہ کریں، اطمینان سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، مخارج کی صحت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. نہیں آتا ہے تو سیکھیں. اپنے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی سے ان کو مکتب میں بھیجیں. مکتب میں جا کر وہ قرآن شریف کو اچھی طرح سے سیکھیں، پڑھیں، قرآن کے الفاظ بھی پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. قرآن میں جو چیزیں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاقیات ہیں، ان چیزوں کو بچوں کو سمجھانا ہے ابھی سے. ہاں، بچوں کے عقائد درست ہوں، وہ مکتب میں جائیں گے، وہاں پڑھیں گے اللہ ایک ہے، حضور ہمارے رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں. موت حق ہے، قبر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اپنے بچوں کو بچپن سے پڑھاویں، سکھاویں، ان کے دلوں میں اتارنا ہے. اس لیے تعلیم کے لیے ان کو مکاتب میں بھیجیں. اور عصری علوم کے لیے، اسکول کی تعلیم کے لیے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دشمنوں کے حوالے نہ کریں. اپنے بچوں کو دشمنوں کے حوالے نہ کریں. اگر وہ دینی ماحول میں نہیں ہے، اسلامی اور ایمانی ماحول کے بغیر وہ یہ تعلیم لے رہے ہیں، تو آپ سمجھے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے دشمن تیار کر رہے ہیں. آپ اپنے دین کے دشمن اپنے گھر میں پال رہے ہیں. اپنے بچے کی شکل میں، بچی کی شکل میں، پوتے اور نواسے کی شکل میں آپ اپنے دین کے دشمن کو اپنے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. ایسی جگہوں پر ان کو بھیجیں جہاں ان کے ایمان کی حفاظت ہو، جہاں ان کے اسلام کی حفاظت ہو. ہاں، زیادہ لالچ نہ کریں، ایمان اسلام کی لالچ رکھیں کہ ان کا عقیدہ محفوظ رہے، ان کا دین محفوظ رہے، ان کا اللہ رسول سے تعلق باقی رہے، یہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. اس کے ساتھ اگر وہ پڑھائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ان کی تعلیم ہو رہی ہے، وہ میتھ پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ان کا ایمان برباد ہو رہا ہے، دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ رسول سے بیزار ہو رہے ہیں، اور وہ 10th میں ہیں، 11th میں ہیں، اور 12th میں ہیں، اور ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں اپنے دین کا دشمن تیار کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے اپنی اولاد پر رحم کریں، ان کو دین سکھاویں. مکاتب میں قرآن کی اور دین کی موٹی موٹی بنیادی باتوں کی تعلیم ہوتی ہے، اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں. اور اسکول کی تعلیم کے لیے ایسی اسکولوں میں ان کو بھیجیں کہ جہاں پر ان کے ایمان اور عمل کی حفاظت ہو، جہاں ایمانی ماحول ہو. ہاں، جہاں ایمانی ماحول، جہاں ایمانی نہیں ہے، ایمانی ماحول کیسے ہوگا؟ جہاں اسلامی نہیں ہے وہاں اسلامی ماحول کیسے ہوگا؟ اس لیے اس کی کوشش کریں، ورنہ نہ پڑھانا بہتر ہے. پھر نہ پڑھانا بہتر ہے. وہ دین چھوڑ بیٹھیں گے. دنیا میں ایسی بستیاں ہیں، ایسے علاقے ہیں کہ جہاں دین تھا، ایمان تھا، اسلام تھا، لیکن وہی اس تعلیم کے راستے سے ان کو ایمان اور اسلام سے، ان کے اخلاق سے ان کو دور کر، ان کو آوارہ بنا دیا گیا. ہاں، جو شریف لڑکے تھے، شریف بچیاں تھیں، جو اپنے گھر میں رہنے والی، ماں باپ کی فرما بردار، جو بیٹے ماں باپ کے فرما بردار تھے، وہ ان تعلیم گاہوں میں جا کر وہ بیزار ہو گئے، باغی بن گئے. ہو ایسے ہزاروں لڑکے ملیں گے. ان کو تعلیم نے برباد کر دیا. ایسی تعلیم نہیں دینی ہے بچوں کو جو برباد ہو جائے. ہمیں تو وہ تعلیم دینی ہے جس سے ہماری اولاد آباد ہو جائے، ان کا مستقبل اور ان کا فیوچر روشن ہو جائے. وہ ماں باپ کے فرما بردار ہوں، وہ دیانتدار ہوں،
وہ ایک شریف نوجوان ہو. یہ تھوڑا ہے کہ وہ ایسی جگہ جاوے جہاں وہ آوارگی سیکھیں, عیاشی سیکھیں, بدماشی سیکھیں. اپنی نسل کی حفاظت کریں. اس کا راستہ یہی ہے کہ دین کا صحیح علم دیں, اس کا طریقہ سمجھاویں, صحیح جگہوں پر ان کو بھیجیں جہاں ان کے ایمان, اعمال, اخلاق کی حفاظت رہے. کم پڑے گا حرج نہیں ہے, لیکن وہ اخلاق والا ہونا چاہیے, وہ شریف انسان ہونا چاہیے, وہ بھیڑیا اور درندہ نہ بنے. اللہ کا باغی نہیں بنانا ہے, چاہے کم پڑا ہے کوئی حرج نہیں, لیکن وہ درندہ نہیں ہے, وہ بھیڑیا نہیں ہے, وہ چیتا نہیں ہے, وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے. ہاں, وہ ایک اچھا انسان ہے, ایک بھلا انسان بنانا ہے, اس لیے اس کی کوشش کرے. اس کا راستہ یہ ہے, گھر میں ماحول بناوے, اس کا ذکر کی, تلاوت اور عبادت کی فضا بناوے. ہماری بستیوں میں, محلوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے, اس کی کوشش کریں. چوتھی چیز خدمت ہے. جو اس راستے میں جس کی مشق ہے, اپنی خدمت کریں, اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں, اپنے ذمہ دار کی خدمت کریں, عام مسلمانوں کی خدمت کریں. خدمت کے لیے کوئی رشتہ داری یا کوئی چیز کی ضرورت نہیں. رشتہ داری ہو یا نہ, رشتہ داری ہے تو اور زیادہ حق بنے گا کہ ماں باپ ہیں تو ان کا حق زیادہ ہے, بھائی بہن ہیں ان کا حق زیادہ ہے. لیکن عام مسلمانوں کی سب کی خدمت, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو انسانیت کی خدمت کی تعلیم دی کہ مسلمان ہے نہیں ہے, کوئی غیر مسلم ہے, اللہ موقع دے اس کی بھی خدمت کریں, کھلا دیں, پلا دیں. کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروا دیں, اور عام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں, سب کے ساتھ ہمدردی. بلکہ انسان تو انسان, جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ جانور پر بھی ظلم نہ کریں. ہاں, جانور پر بھی ظلم نہ کریں, اس کے ساتھ ہمدردی کریں. پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاویں, بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیں. بغیر ضرورت کے شکار کرنے کو ناجائز قرار دیا, کیونکہ آدمی شکار کر کے کسی پرندے کو گراتا ہے اور کھاتا نہیں اس کو, تو اس کو منع کیا. شکار کو اللہ نے حلال کیا ہے, جس کو وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ اس نیت سے ہے کہ بغیر ضرورت کے ویسے ہی شوق پورا کرتا ہے, اس کی اجازت نہیں دی. اس جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی ہے. اس لیے یہ جو ساتھی جا رہے ہیں اس کی مشق کریں گے. وہاں جو گھر جا رہے ہیں وہ اپنے گھر رہ کر اس کی مشق کریں, ان اعمال میں جی لگاویں. جی لگتا نہیں, لگانا پڑتا ہے. طبیعت چلتی نہیں, چلانی پڑتی ہے. آپ لوگ دور بیٹھے تھے, بلایا, بوجھ پڑا آپ کو, لیکن اب بیٹھ گئے تو جی لگنے لگا. جی لگانا پڑتا ہے. جماعت میں جانے کو دل نہیں چاہتا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. جو نکلے ہیں اپنا وقت صحیح گزاریں, آداب کے ساتھ. ان کاموں میں لگاویں, 4 کاموں میں. یہ 5 قسم کے گشت کریں. تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جماویں. مشورہ, تعلیم, گشت, نمازیں, بیانات, یہ اجتماعی عمل ہیں. اس میں پوری جماعت ایک ساتھ شریک ہو. کھانا سونا اجتماعی عمل ہے. پوری جماعت کھانے کے وقت دسترخوان پر آ جائے. آرام کے وقت پوری جماعت آرام کر لیں. وقت پر آرام کر لیں گے تو کام کے وقت میں کام ہوگا. وقت پر آرام کر لیں, رات میں آرام کریں. رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے. رات میں دیر تک نہ جاگیں, عقل مندی نہیں ہے یہ عقل مندی نہیں. ایک آدمی 12 بجے تک, 1 بجے تک جاگ رہا ہے, بیٹھکوں پر, چوکوں پر, چوراہوں پر آدمی بیٹھا ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی ہے کہ رات میں جلدی سو جاوے, اپنے گھر پہنچ جاوے, اور دن میں اپنے کام میں لگیں. صبح جلدی اٹھیں, اللہ سے مانگیں, نماز پڑھیں, فجر کی نماز ادا کریں. اللہ توفیق دے مسجد میں رہیں, اشراق پڑھیں. ہاں, اشراق کی 2 رکعت کا ثواب مقبول حج اور عمرے کے برابر ہے. شوق ہوتا ہے سب کو حج کرنے کا, عمرہ کرنے کا, لیکن پیسہ نہیں ہے, مال نہیں, آدمی نہیں جا پاتا. جس کے پاس پیسہ ہے, فرض ہے, اس کو تو وہیں جانا ہے, اپنا فریضہ ادا کرنا ہے سب سے پہلے. لیکن جس کے پاس یہ استعداد نہیں, تو حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ان کے لیے اتنے بڑے اجر کا وعدہ کر دیا کہ جو دور صبح فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں اپنی جگہ بیٹھیں اور انتظار کریں طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت پڑھیں, تو اللہ پاک اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے گا. اور دوسری 2 رکعت پڑھ لیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے سارے کاموں کو آسان کر دے گا. سارے کام آسان ہو جائیں گے, دنیا کے کام بھی اللہ آسان کر دے گا. اللہ توفیق دے, اشراق پڑھیں, دعا مانگیں. صبح آپ کے پاس وقت ہے تو مسجد کی جماعت کے ساتھ محنت میں لگ جاویں. گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, جتنا وقت ہے. آپ 9 بجے جا رہے ہیں, 10 بجے کام پر جا رہے ہیں, اس سے پہلے کا وقت اتنا دے دیں. گھر جا کر آدھے گھنٹے میں ناشتہ کیا, فارغ ہو کر آپ کام پر چلے جائیں.
دین کی محنت کو وقت دیں. جماعتوں میں جو ہے وہ صبح شام جو موقع ملے ملاقاتوں میں وقت گزاریں, مشق کریں اس کی. آرام جلدی کر لیں, دن میں کام کریں. دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر خیرولہ کر لیں, یہ سنت ہے. اس سے جسم کو راحت مل جائے گی, تھوڑی دیر میں اللہ برکت کر دے گا, جسم کو قوت مل جائے گی, رات کے اٹھنے پر مدد ملے گی. اس دوپہر میں تھوڑا خیرولہ کر لے. باقی رات میں جلدی آرام کر کے جلدی اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا دھونا گڑ گڑانا ہے. اللہ کے سامنے رو لیں گے, خدا مخلوق کے سامنے رونے سے بچا لے گا. ہاں, حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک بچے کو لے کر گئے کہ بچہ رات میں بہت روتا ہے, اس کے لیے دعا کر دو. تو مفتی صاحب نے تو مزاح کیا, لیکن ایک صحیح بات بتائی مفتی صاحب. مزاحن کہا اس وقت, لیکن ایک پتے کی بات بتائی, اور یہ کہا کہ جب تک امت کی مائیں رات میں اللہ کے سامنے روتی تھی تو بچے سو جاتے تھے, اور جب سے ماؤں نے راتوں میں اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے تو یہ بچے رو رہے ہیں. راتوں میں روتے ہیں بچے, چھوٹے چھوٹے بچے رات میں اٹھ کر روتے ہیں. مفتی صاحب نے مزاح کیا, لیکن ایک پتے کی بات بتائی کہ جب تک امت کی مائیں رو رہی تھی رات میں تو بچے سوئے ہوئے تھے, اور جب سے ماؤں نے رونا چھوڑا ہے تو یہ بچے رونے لگے. ایسے ہم اللہ کے سامنے رو دھو لیں گے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں گے, خدا مخلوق کی محتاجگی سے ہمیں بچا لے گا, ظالموں کے تسلط سے خدا بچائے گا. اور اگر اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائے, تکبر کیا اور اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوئے, یا اپنی غفلت کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے, اپنی سستی کی وجہ سے نہیں ہوئے, تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کرے گا. وہ آئیں گے اور پھر رلائیں گے, وہ رلائیں گے پھر. اس لیے اللہ کے سامنے دعا مانگنے کی, رونے کی عادت بناویں. ہاں, اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, وہ مہربانی کرنا چاہتا ہے. اگر سیدھے سیدھے آدمی مہربانی کو قبول کر لے تو سیدھے سیدھے دے دیتا ہے, اور اگر سیدھے سیدھے مہربانی قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ کسی کو پیچھے لگاتا ہے, وہ آتا ہے اور وہ مہربانی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. حالات لاتا ہے اللہ تاکہ بندے رجوع کریں, لعلہم یرجعون, لعلہم یرجعون, تاکہ رجوع کریں, توبہ کریں. اس لیے اس محنت کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے اندر جو ہے انقیاد کی صفت پیدا ہو. ہاں, چھوٹے بنے, اپنے گناہوں پر ندامت کی صفت پیدا ہو, اللہ کے سامنے رونے والے بنے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنے, رات میں استغفار کرنے والے بنے. وبالاسحار هم یستغفرون, یہ مومنین کی صفت بتائی تو صبح صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ پاک نے حکم دیا ہے تم مانگو, اس لیے راتوں میں مانگے اللہ سے. اعمال کی پابندی کریں, اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں. جماعت میں ہے, ایک آدمی کو مشورے سے ذمہ دار بنایا جاتا ہے, اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں, اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں, حسن اخلاق سے ایک دوسروں سے پیش آویں, ایک دوسروں کے عیب نہ دیکھیں, خوبیاں دیکھیں. خوبیاں دیکھنے کی اچھی صفت ہے. لوگ عیب دیکھتے اور کہتے کہ فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا, فلانا. ارے میں کتنا برا ہوں کہ سب کے عیب ہی دیکھ رہا ہوں, یہ برائی تو مجھے نظر نہیں آتی. اور کسی کہنے والے نے کہا کسی کی طرف ایک انگلی ہے تو یہ 3 انگلیاں کہاں ہیں؟ اپنی طرف. آدمی ایک انگلی ادھر کرتا ہے تو 3 ادھر آتی ہیں. عیب نہ دیکھیں. جیسے وہ آدمی برا کام کر رہا ہے کوئی, ایسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ بھی برا ہے. مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ لوگوں کے عیب نہ دیکھیں, لوگوں کی خوبیاں دیکھیں, خوبیوں کو اجاگر کریں, خوبیوں کو بولیں. اپنے عیب دیکھنے کو کہا ہے کہ آدمی اپنا عیب, جیسے آدمی آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے, چھوٹا دھبا یہاں صاف کرتا ہے, ادھر ہے تو اس کو صاف کرتا ہے, ادھر کچھ ہے تو اس کو صاف کرتا ہے, سب جگہ سے آدمی سارا کچرا صاف کرتا ہے, اپنا چہرہ دیکھتا ہے. ایسے آدمی روزانہ اپنے عمل کو دیکھیں, اپنی نماز دیکھیں. کسی کو کہے بھائی میری نماز دیکھو ذرا, اس میں بھول ہو مجھے بتاؤ. اپنا عمل دیکھیں, اپنے رات دیکھیں, اپنا دن دیکھیں, اپنا کاروبار دیکھیں, کہاں غلطی ہو رہی ہے. جماعت میں بھی خوبیاں دیکھیں, خوبیوں کو اجاگر کریں, ایک دوسروں سے اچھا گمان رکھیں, خدمت کریں ایک دوسروں کی. اس طرح انشاءاللہ اچھا وقت گزرے گا. لایانی میں وقت نہ گزاریں, سیاسی باتیں نہ کریں, کسی پر تنقید نہ کریں, کسی کی تحقیر نہ کریں, اور کسی کا رد نہ کریں.